الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشافينا ومأوانا وملجأنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. مل کے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا
رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صديقه اهل الصفا فاروقه ذو الاجتباء عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الكرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء فخر انبیاء سرور انبیاء سرور کائنات فخر موجودات سالار کائنات محبوب کائنات نور کائنات روح کائنات مرکز محبت کائنات وجہ تخلیق ارض و سماوات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کتاب اقدس، کتاب مبین، کتاب لا ریب اور کتاب لا عیب میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد از تلاوت میرے انتہائی قابل قدر معزز و محترم سامعین و حاضرین، میری ملت کے نوجوان، میری ملت کے بزرگ، طلباء، اہل سنت، اہل عقیدت، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ کمال کی کل آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے صدقے میں ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور اس کی برکات اور اس کی رحمتیں اور اس کی فضیلتیں اللہ رب العزت ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ خالق کائنات اس ملت کو، اس قوم کو، اس وطن کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ بہاروں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور آج 20 رمضان المبارک، گویا کہ دوسرا عشرہ بھی آج مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد آخری عشرہ، اور یہ برکتوں رحمتوں والی گھڑیاں ہم سے آہستہ آہستہ بچھڑ رہی ہیں۔ زیادہ وقت گزر گیا، کم رہ گیا۔ یہ صرف مہینے کا ہی نہیں معاملہ، بلکہ ہماری زندگی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ زیادہ وقت گزر گیا اور کم رہ گیا۔
تو اس ماہ مقدس میں جس قدر بھی ہو سکے اس کا احترام کریں اور اس کے روزے، نمازیں، تراویح، تلاوت کا، نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی گھڑی، آج کا دن یہ بڑا مبارک ہے۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے بھی یہ آج کا دن سید الایام، ماہ مبارک بھی سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا افضل مہینہ ہے، اور پھر اس افضل مہینے کے اندر بھی آج کا دن جمعۃ المبارک کا ہے اور یہ سید الایام ہے۔ گویا کہ ماہ رمضان میں جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں روز برستی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن اس سب کے برابر ایک دن میں برس جاتی ہیں۔ تو آج کا دن بڑا مبارک ہے، اور اس کے بعد یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اس کے بعد پھر آئندہ اگلا جمعۃ المبارک، تو 20 رمضان المبارک۔ آج کے دن کی گفتگو کو میں نے جو موضوع سخن بنایا ہے وہ بڑی عظیم شخصیت کے نام کی ہے آج کی گفتگو، اور مناسبت بنتی بھی یہی تھی کہ چونکہ 21 رمضان المبارک کو زمانہ جانتا ہے، ایک عظیم سانحہ ہوا اور ایک عظیم شہادت ہے، اور وہ کس کی ہے؟ وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، داماد رسول، زوجہ بطول، اخی رسول، بابائے حسنین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے۔ آپ کی اگر دیکھا جائے سوانح حیات کو تو اتنے فضائل، اتنے کمالات آپ کی زندگی کے اندر رکھے ہیں کہ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو ملے ہیں، یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو ملے ہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی ذات کے متعلق بہت کمال ہے۔ ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں کہ انت منی و انا منک۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ غور کریں کتنا بڑا احساس ہے کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس عن شجرۃ شتیٰ وانا علی من شجرۃ واحد۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الناس شجرۃ شتیٰ، لوگ مختلف شجروں سے ہیں، لوگ الناس شجرۃ شتیٰ من شجرۃ شتیٰ، لوگ مختلف شجروں سے ہیں، مختلف درختوں سے ہیں۔ یہ ایک مثال دی گئی، یعنی لوگ مختلف شجروں سے ہیں۔ وَأَنَا وَعَلِي من شجرۃ واحدہ، علی تو اور میں ایک شجر سے ہیں۔ لوگ مختلف شجروں سے ہیں، وَأَنَا وَعَلِي من شجرۃ واحدہ، علی تو اور میں ایک شجر سے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، بہت ساری ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے مخصوص کی ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن۔ اسی کا تسلسل ہے اس حدیث پاک میں بھی کہ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ آگے فرمایا وہو ولی کل مومن، علی وہ ہے جو تمام مومنین کے لیے ولی ہے، تمام مومنین کے لیے ولی ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو زمانہ کے اندر مشہور ہے، بڑی کمال حدیث پاک ہے،
اور اس کے راوی پتہ کون ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں یہ حدیث غدیر خم کے عنوان سے بھی یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور بڑی معنی خیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من کنت مولاہ، پھر لطف لیجئے اس جملے کا، اس حدیث پاک کا لطف لیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، بابا سیدہ کائنات نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سنو لوگو، میرے محبوب کے غلاموں، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، میرے کریم آقا کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، بابا سجدہ کائنات کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے لجپال آقا فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ لوگوں سنو، میرے غلاموں سنو، میرے امتیوں سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی بولو سارے، اس کا علی مولا ہے۔ گویا حضور کائنات کو بتا رہے ہیں ارے جو مجھے مولا مانتا ہے وہ یہ بھی مانے جہاں میں مولا ہوں وہاں علی مولا ہے۔ گویا کہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں، اس کے اندر یہ بھی پیغام دے رہے ہیں، جو میں محمد تک آنا چاہتا ہے، جو میں محمد تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے در علی کا غلام بنے، پہلے در علی پہ پہنچے۔ جو در علی پہ پہنچے گا وہی مجھ تک پہنچے گا، جو در علی کا گستاخ ہوگا، جو در علی کو چھوڑ کر آئے گا، یاد رکھو جس کا علی مولا نہیں اس کا میں بھی مولا نہیں، اور جس کا علی مولا ہے اس کا میں محمد مولا ہوں۔ احادیث اور بھی ہیں، ایک اور حدیث پاک بھی سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سنو میرے محبوب کے غلاموں، حضور فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ بولو سارے، کون ہے؟ علی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ یہ دونوں احادیث ملتی ہیں، ایک میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اور میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ۔ میں حکمت کا گھر، میں حکمت کا گھر، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ یعنی کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے، ظاہر ہے جس بھی عمارت میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ ہے عقل مند، وہ ہے صاحب شعور، وہ ہے صاحب علم، وہ صاحب عقل ہے، سمجھدار ہے، تو کبھی دیواریں پھلانگ کے نہیں آتا، دروازے سے ہی آتا ہے، دروازے سے ہی آتا ہے۔ اور حضور کا یہ فرمانا وعلی بابھا، اس میں پیغام یہی تھا لوگوں جو مجھ تک آنا چاہتا ہے پہلے در علی پر آیا کریں۔ اور سنیں، ایک مقام پہ حضور نے فرمایا علی تم حضرت عیسیٰ کی طرح ہو، علی تم حضرت عیسیٰ کی طرح ہو۔ کیوں؟ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح اس لیے ہو کہ کچھ لوگ، یہ تین طبقے بنے نا، تین طبقے بنے، ایک بغض علی سے بھرے ہوئے،
اور ایک محبت علی کے دعوے دار ہیں لیکن اتنا آگے نکل گئے کہ وہ لائن سے ہٹ گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ، تیسری جماعت وہ ہے نہ حد سے آگے گزرا اور نہ در سے پیچھے ہٹا، اس نے حضرت علی کو وہی مقام دیا جو وہی مقام دیا جو حضور نے دیا ہے۔ تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی تم حضرت عیسیٰ کی طرح ہو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ذات کو لے کر دو قسم کے طبقے گمراہ ہوئے، دو قسم کے طبقے گمراہ ہوئے۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کی والدہ پر بھی، آپ کی والدہ کی پاک دامنی پر بھی، اس کی طہارت پر بھی اور اس کی عصمت پر بھی تہمت لگائی، بہتان لگا دیے، ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائی، ان کی ذات کے اوپر بھی جناب انگلی اٹھائی، تہمت لگائی۔ اور جب ماں کے اوپر تہمت لگائی تو بیٹے کے متعلق ذرا خود سوچئے، میری زبان اجازت نہیں دیتی وہ جملہ کہنے کی، بیٹے کے متعلق ان کا کیا تصور بنا، کیا خیال بنا جب ماں کے متعلق ان کا ایسا ذہن بن چکا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، ان کی بے ادبی کے پیش نظر ایک طبقہ گمراہ ہو گیا، اور دوسرا طبقہ وہ بنا جو ان کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا، جنہوں نے کہا وقالت المسیح ابن اللہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی وہ محبت میں حد سے گزر گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے، یعنی کچھ ان کی ذات کے متعلق گستاخانہ جملے کہہ کے وہ بھی برباد ہو گئے، اور کچھ وہ ایک طبقہ وہ تھا جو ان کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ خدا کی اولاد قرار دے دیا، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا علی تم بھی وہ ہو، تمہاری وجہ سے کچھ گستاخ بن کے گمراہ ہو جائیں گے، کچھ محبت میں وہ آگے نکل جائیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے حد سے کراس کر لیا، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ علی راہ راست میں وہی طبقہ رہے گا جو تمہیں صرف اسی مقام پہ لے جائے گا جہاں پہ میں محمد نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے۔ اور بحمد تعالی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہ ہم گستاخ علی بنے، نہ ہم اتنے آگے نکلے۔ وہ جملے میں کہہ نہیں سکتا جن کے جیسے جملے میں نے کئی سن رکھے ہیں، جنہوں نے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسے بےہودہ قسم کے جملے کہے جو آپ کی شان کے لائق کے نہیں ہیں۔ اتنا آگے وہ میں سب کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بالکل بعین ہی حضور کے فرمان کے عین مطابق ہوا کہ کچھ گستاخی کی وجہ سے علی کا در چھوڑ کر گمراہ ہو گئے، اور کچھ پکڑ کر حد سے آگے نکل گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ لیکن راہ راست اور صراط مستقیم پہ وہی جماعت، وہی طبقہ رہا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق وہی بات مانی، وہی کہی جو در مصطفیٰ سے ملی تھی، جو در رسول سے ملی تھی۔ اور بحمد تعالیٰ ہم اسی جماعت کے اندر ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق کبھی بے ادبی بھی نہیں کہی اور حد سے آگے بھی نہیں گزرے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس عقیدے پہ اہل سنت، اہل عقیدت دوستو، اس عقیدہ رکھنے پر آپ رب کا شکر ادا کیا کریں، آپ رب کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم بے ادبوں سے بھی نہیں بنے اور جناب حد سے آگے بھی نہیں گزرے، اور ہم اسی جگہ پہ ہیں، اسی لائن پہ ہیں جہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو مقام بخشا ہے۔ اور کبھی یہ فرما کر انا مدینۃ العلم والیج بابھا، کبھی یہ فرما کر انا دار الحکمت والیج بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ۔ عزیزان محترم، آپ کی شان کے متعلق اتنے پہلو ہیں، یقین جانیں میں چاہوں بھی تو اس کو سمیٹ نہیں سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت علی کی حضور سے محبت، حضور کی حضرت علی سے محبت کمال ہے، اور اصحاب کی آپس میں محبت، سنیے، جہاں اور بڑے مقام ہیں، ایک مقام حضرت علی کو یہ بھی ملتا ہے
اور اس میں آپ آپس کی محبت بھی دیکھیے. آج لوگوں نے رکھنے ڈال لی ہے، محبت کا دعویٰ کیا، ساتھ میں ایک کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے تینوں کے گستاخ بن گئے. نہیں نہیں نہیں، میرے محبوب کے غلاموں، ہم چاروں کے غلام ہیں، ہم چاروں کے غلام ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا نام آئے تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا نام آئے تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، سیدنا عثمان غنی کا نام آئے تو ہمارے سروں کا تاج ہے. ارے سیدنا حیدر کرار کا نام آئے تو ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم کسی ایک کے نہیں، ہم چاروں کے ماننے والے ہیں. اور سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ کرام ہیں. ادھر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آنگن رسول میں موجود ہے، حضور کے گھر میں موجود ہے. آپ پروان چڑھ چکی ہیں. اب حضور کے در پہ لوگوں کے رشتے آنے لگے، مختلف پیغامات نکاح آنے لگے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے بھی آئے، لیکن حضور ہیں کہ کسی کو قبول نہیں فرماتے. آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ سیدہ کائنات کا کوئی جوڑ ہی نہیں. ابھی سیدہ کائنات کا مقابلے میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. مختلف نام آتے رہے، آپ نے کسی کو قبول نہ فرمایا. اب یہ تین بزرگ ہستیاں کہاں جاتی ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم حضرت علی کو یہ مشورہ دیتے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ قربت تو حضرت علی کی بہت پہلے سے ہو گئی. 1 سال قحط آیا نا تو حالات لوگوں کے بہت کمزور ہو گئے، اور حضرت ابی طالب جو حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کی والد محترم، ان کے حالات بھی ذرا پتلے تھے، کمزور تھے. آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، حضرت عباس بن عبد المطلب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا، چچا ہم حضرت ابی طالب کے پاس نہ چاہیں، اور اس وقت حالات ذرا کمزور ہیں، تو کسی طرح ہم ان کا ہاتھ نہ بٹائیں اور ان کی کسی طرح ہم مدد نہ کریں، یا کوشش کریں کہ ان کی اہل عیال زیادہ ہیں تو ہم ان میں سے کچھ اپنی کفالت میں لے لیں. حضرت عباس نے اس کو پسند فرمایا. حضرت ابی طالب کے پاس آ گیا کہ چچا اگر آپ خدمت کا موقع دیں تو آپ ایک ایک بیٹے کو ہماری کفالت میں دے دیں، ہمارے پاس دے دیں، اور ہم ان کی خدمت کریں گے، کفالت کریں گے. حضرت ابی طالب آپ نے پسند فرمایا اور فرمایا جیسا تم کہتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو انتخاب کر لو، جس کو تم پسند کرتے ہو، لیکن عقیل کو میرے پاس رہنے دینا. 3 بیٹے، حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل. فرمایا عقیل کو میرے پاس رہنے دینا، اب 2 جو ہیں ان میں سے آپ جس کو پسند کرو. ابھی یہ فیصلہ ہو چکا کہ ایک تو ان کے پاس رہ گیا، اب 2 کو لے کے آنا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی طرف دیکھ رہی اور انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے، بات اب ان دونوں کے انتخاب کی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ علی کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے آپ علی کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، تو چلیے ٹھیک ہے، آپ علی کو اپنے ساتھ لے لیں اور میں جعفر کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں. دونوں نے منتخب کیا اور اپنے اپنے گھر لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے اس وقت انتخاب کر لیا اور حضور کی کفالت میں آ گئے. اور جب معاملہ اسلام لانے کا ہوا تو آپ کی عمر ابھی 8 سال ہے. کتنی ہے؟ 8 سال ہے. ادھر پیغام وحی آ گیا، پیغام خدا آیا، اعلان نبوت ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں کیا کر رہی؟ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کی فرضیت نہیں آئی، لیکن حضور پہلے سے رب کی عبادت کر رہے. آپ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں گھر میں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ کی قبول اسلام کا بھی کیا منفرد واقعہ ہے۔ جب آپ کی اس عبادت کو دیکھا تو حضرت علی نے اس قیام کو دیکھا، اس رکوع کو دیکھا، اس سجدے کو دیکھا، ادھر دیکھتے رہے ادھر پسند کرتے رہے، دیکھتے رہے پسند کرتے رہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ نے یہ کیا عمل کیا ہے، آپ نے یہ کیا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں علی میں نے یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، اس کی بارگاہ میں بندگی کی ہے، اس کی بارگاہ میں عبدی عز و انکساری پیش کی ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا اس کو تو میں بھی بڑا پسند کرتا ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے جیسے یہ آپ نے عمل کیا ہے نا ویسے میں بھی کروں، جیسے آپ نے قیام کیا ہے ویسے میں بھی کروں، جیسے آپ نے رکوع کیا ہے ویسے میں بھی کروں، اور جیسے آپ نے سجدہ کیا ہے ویسے میں بھی کروں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو پڑھ لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر جی بھر کے رب کی بندگی کیا کرو، جی بھر کے رب کی عبادت کیا کرو۔ تو آپ نے 8 سال میں، اور تفاسیر میں یہ ذکر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ مردوں کے اندر بڑوں کے اندر سب سے پہلے جس نے قبول اسلام کیا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور خواتین کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں کے اندر چھوٹی عمر کے جو بچے تھے ان کے اندر سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو کہیے چند لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اول نمبر آیا ہے، جن کو پہلی پوزیشن ملی ہے، جن کو پہلی پوزیشن ملی ہے، ان پہلی پوزیشن لینے والوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور قبول اسلام، اور پھر ہر جگہ پہ حضور کے ساتھ اب یہ کفالت بھی چلتی رہی، حضور کی قربت بھی چلتی رہی، حضور کی کفالت اور تربیت بھی چلتی رہی۔ اب ذرا غور تو کرو نا کہ جس علی نے تربیت بھی امام الانبیاء کے گھر میں پائی ہو اس کی عصمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر وہ مقام آیا جب حضرت علی بھی جوان ہو گئے، سیدہ کائنات بھی جوان ہوتی ہیں، ادھر یہ 3 بزرگ، یہ 3 لوگ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت علی اس وقت کسی کا نام انصاری کے باغ کو اونٹ کے ساتھ چلا کے پانی لگا رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں علی آپ کے لیے ایک پیغام لے کے آئے۔ کیا لے کے آئیں؟ کہا کہ بڑے بڑے لوگ در مصطفیٰ پہ آ رہے ہیں، در آقا پہ آ رہے ہیں اور پیغام نکاح لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہماری نظر میں تیرا انتخاب سب سے اچھا ہے، ہماری نظر میں تیرا انتخاب اچھا ہے، ہماری نظر میں تم اچھے ہو، کیوں یہ نہیں کر سکتے کہ تم در رسول پہ جا کے تم بھی سوالی بن جاؤ، تم بھی خیرات مانگو، تم بھی سوالی بن جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کہا میں نے تو آنکھ اٹھا کے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہاں جب در رسول سے خیرات مانگنے کا معاملہ ہے، در رسول پہ سوالی بن کے جانے کا معاملہ ہے، تو آپ کا یہ مشورہ اچھا ہے، آپ کا مشورہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے در پہ آ جاتے ہیں، جیسے باقی لوگوں نے آ کے سوال کیے، جیسے باقی لوگوں نے آ کے اپنی خیرات مانگی، اسی طرح در مصطفیٰ پہ آ کے سوالیوں میں حضرت علی بھی شامل ہو گئے، آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اپنا مدعا بڑی کوشش کر کے یہ جملہ کہا، بڑی کوشش کر کے بڑی مشکل سے یہ جملہ کہا۔ آپ کی ہمت نہیں یہ کام کر رہی تھی کہ میں ایسی بات کہہ سکوں، لیکن آہستہ آہستہ دبے لفظوں میں جب یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا اچھا علی اس پر خیال کریں گے، غور کریں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت علی کو بلا کے لایا گیا، حضور نے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، رب کی طرف سے میں محمد کی طرف پیغام آ گیا ہے، میرے رب نے کہا ہے کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ علی سن لو، تم خوش قسمت ہو، تم خوش نصیب ہو،
तुम खुशबख्त हो कि तेरा इंतखाब सिर्फ मुस्तफा ने नहीं किया, मेरे खुदा ने भी कर लिया है। तेरा इंतखाब खुदा ने भी कर लिया है, मैं मुस्तफ़ा ने भी कर लिया है। हजरत अली कहते हैं जब मैं दर मुस्तफ़ा से उठ के बाहर आया तो ये लोग, ये बुजुर्ग, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना फारूक आज़म, ये बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे कि अली का जवाब क्या आता है, अली को खैरात मिली कि नहीं मिली, उसको जनाब सवाल पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जब हजरत अली दर रसूल से बाहर आते हैं तो हजरत सैयदना फारूक, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं जितना खुश हमने उस दिन अली को देखा फिर कभी देखा ही नहीं। जितना खुशी का इजहार उस दिन हमने देखा। और हजरत अली ने कहा आज जो मुझे खुशी मिली है ये जिंदगी में शायद दोबारा न मिल सके। फरमाया, पूछा वो क्या है, कहा आज ये खुशखबरी मिली है कि मैं अली का इंतखाब सिर्फ मुस्तफ़ा ने नहीं किया, खुदा ने भी कर लिया है, खुदा ने भी कर लिया है। तो इस तरह हजरत सैयदा कायनात के लिए आपका इंतखाब हुआ, आपके साथ निकाह हुआ और हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में आती हैं। ये एहसास भी आपको मिलता है, ये एहसास भी आपको मिलता है। और फिर इतनी बात नहीं, हजरत अली का दूसरी तरफ फक्र का ये आलम है। आज लोग दुनिया जमा करते हैं। एक बड़ा तारीखी जुमला आपने कहा, आप किसी की मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो जब 2 किलो खजूरें उसका मुआवजा बन गया ना तो आपने अपना काम रोक दिया। उस शख्स ने कहा जिसका काम कर रहे थे, उसने कहा हजरत अली बस 2 खजूरें इसकी मुआवजा बनाए और काम रोक दिया। सुनो बड़ा तारीखी जुमला आपने कहा, फरमाया कि 1 किलो मेरे घर के लिए काफी है, 1 किलो मदीना के गुरबा के लिए काफी है। 1 किलो अपने घर में इस्तेमाल करूंगा, 1 किलो गुरबा में तकसीम कर दूंगा, बस अली को इतना चाहिए था, काफी है। उसने कहा कल के लिए भी कुछ जमा कर लो। हजरत अली ने फरमाया जिस जात ने कल जिंदगी बख्शी वो कल का रिज़्क़ भी अता फरमाएगा। और दूसरा जुमला आपने बड़ा तारीखी कहा, आपने फरमाया सुन, अगर माल हराम का ज्यादा जमा कर लिया जाए तो अजाब बड़ा होता है, अगर माल हराम का ज्यादा जमा कर लिया जाए तो अजाब बड़ा होता है, अगर माल हलाल का ज्यादा जमा कर लिया जाए तो हिसाब बड़ा होता है। अली अजाब से भी डरता है, अली बड़े हिसाब से भी डरता है। ना मैं अजाब को पसंद करता हूं ना बड़े हिसाब को पसंद करता हूं, इसलिए मुझे जितना चाहिए था उतना काफी हो गया, इतना मिल गया है मुझे, उतना काफी है। अजीज साली मोहतरम, आपकी साथ के मुताल्लिक क्या क्या अर्ज करूं, बहुत बातें हैं, बहुत बातें आज के दामन में और इस मौजूद सुखन के दामन में, लेकिन इतना आगे मैं जा नहीं सकता। लेकिन सिर्फ इतना समझ लें, इशारा तनस करता हूं, अगर मामला हिजरत की रात का है तो नबी के बिस्तर के लिए इंतखाब अली का होता है, नबी के बिस्तर के लिए इंतखाब अली का होता है, अली का होता है। और हुजूर क्या फरमाते हैं, अली ये अमानतें हैं, ये अपने पास रख लो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कल सुबह इनको अमानतें वापस करनी है। उस रात बड़े खतरनाक हालात थे, बड़े खतरनाक हालात थे, दुश्मन घिराव कर चुके थे। लेकिन हजरत अली से सवाल हुआ, अली उस रात इतने खतरनाक हालात, आप सो सके? एक बंदे को छोटी सी परेशानी आ जाए ना, छोटा सा किसी दुश्मन का डर हो, वो सारी रात करवटें बदलता रहता है, उसे सुकून नहीं आता, नींद नहीं आती। हजरत अली से सवाल हुआ, अली आपको उस रात दुश्मन घेराव कर चुके थे, हर तरफ तलवारें लहराई जा चुकी थी, नेज़े और तीर आ चुके थे, आप सो गए, उस रात नींद आ गई? हजरत अली का जवाब सुनिए और यकीन सुनिए। हजरत अली का यकीन बोला और कहा, खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं अली की जान है, जितना सुकून से उस रात सोया हूं फिर कभी सोया ही नहीं, जितनी मीठी नींद उस रात आई है। अली इतना खतरनाक माहौल और मीठी नींद और सुकून का सोना वो कैसे हो गया? हजरत अली का यकीन बोला। आपने फरमाया, तुमने सुना नहीं, मेरे आका ने फरमाया था, अली से अमानतें ले लो, बिस्तर पे सो जाओ, कल सुबह
ان کی امانتیں واپس کرنی ہیں۔ علی نے یقین کر لیا، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کل صبح ان کی امانتیں واپس کرنی ہے، آج رات موت بھی نہیں آ سکتی، کل کی صبح ہونی ہے۔ کل کی صبح ذرا غور کریں، نیچے بستر رسول ہو، اوپر چادر رسول ہو، نیچے بستر رسول ہو، اوپر چادر رسول ہو، گویا کہ اس رات حضرت علی کو رحمت نے اوپر سے بھی ڈھانپا ہوا تھا، نیچے سے بھی منور کیا ہوا تھا۔ اس رات کیسے نہ سکون سے نیند آتی۔ بات بہت لمبی ہے، چھوڑ دیتا ہوں اسی جگہ پہ۔ ایک اور مقام بھی ایسا آیا، ایک سفر سے حضور واپس آ رہے ہیں، مقام صحبہ آ گیا اور وہاں پڑاؤ کر لیا گیا، اور صحابہ سے حضور نے فرمایا آرام کر لو۔ جب آرام کرنے کا کہا گیا تو حضور نے چونکہ عصر کی نماز پڑھ لی تھی، فرمایا علی ذرا اپنی آغوش کھولو، میں محمد سونا چاہتا ہوں۔ کس کا انتخاب ہوتا ہے؟ آغوش علی کا ہوتا ہے۔ حضور آرام کرنا چاہتے ہیں، سر انور رکھنا چاہتے ہیں، چہرہ والضحا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ حضرت علی کا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اپنی آغوش کو کھولا، حضور نے ران پہ سر رکھا اور آرام کرنے لگے۔ ادھر سورج ڈوبنے لگا اور وقت بھی عصر کا ہے، سورج جا رہا ہے۔ آج بھنگ پی کے علی علی کرنے والوں سنو، آج بے وضو علی علی کرنے والوں سنو، نہ کبھی نماز نیتی نہ قضا کیتی، ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا جو نماز کے قریب نہ جائیں اور بےہودہ زبان سے علی کا نام لیں۔ حضرت علی کا نام تو وہ ہے جو بغیر وضو کے بھی نہیں لیا جاتا۔ آپ کی ایک نماز کا معاملہ ہے تو سنیے معاملہ کیا پیش آیا۔ ادھر سورج ڈوب رہا ہے اور حضور آرام کر رہے ہیں، چہرہ بطحا قریب ہے۔ حضرت علی امتحان میں پڑ گئے، اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں یا اس کی اطاعت کروں، اطاعت خدا کروں یا اطاعت مصطفیٰ کروں۔ آپ کشمکش میں ہیں، اسی مرحلے میں چلتا رہا معاملہ، سورج ڈھلتا رہا، آپ دیکھتے رہے، ڈرتے ڈرتے خلل اس لیے نہیں ڈالا، اگر میں نے جگا دیا، آواز دے دی، ہو سکتا ہے یہ سعادت پھر کبھی ملے نہ ملے، یہ کسی اور گود کا انتخاب نہ ہو جائے، کسی اور آغوش کا انتخاب نہ ہو جائے۔ ادھر دیکھتے رہے، سورج چلتا رہا، ڈوبتا رہا۔ حضرت علی کی محبت نے، یوں کہیے حضرت علی کے عشق نے فیصلہ سنا دیا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ ارے نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ یہ موقع آج ملا ہے، پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، کوئی بات نہیں، نماز قضا ہو گئی تو پھر ادا ہو سکتی ہے۔ ادھر سورج ڈوب گیا، حضور آرام کرتے رہے۔ زمانے کو یہ بھی علی کا مقام دکھانا مقصود تھا، سورج ڈوب گیا، وقت عصر گزر گیا، حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو ہیں، لڑیاں بن گئی۔ جب موتی چہرہ رسول پہ گرے، حضور نے آنکھ کھولی اور حضرت علی ایک نماز قضا ہوئی ہے، رو رہے ہیں۔ فرمائے ما یبکی کا علی کیا معاملہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، تم رو رہے ہو؟ آقا علی نے آج تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں ادا پڑھی ہیں، علی کی نماز بھی عصر کی ہے، جس کے لیے قرآن کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جس کی حفاظت کا بطور خاص حکم آتا ہے۔ ایک نماز قضا ہو گئی اور وہ بھی عصر کی قضا ہوئی۔ میرے کریم آقا بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں علی پریشان نہ ہو، بتا قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ قضا پڑھنا چاہتا ہے
کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے، اس جملے کے اندر بڑا لطف ہے، اس جملے کے اندر بڑی وسعت ہے، اس جملے کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس جملے کے اندر زمانے کو سمیٹا جا سکتا ہے، عقیدے کو پختہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ اگر ادا پڑھانے کی اگر اجازت نہ ہوتی، اختیار نہ ہوتا، خدا کی قسم حضور کبھی یہ سوال نہ کرتے، کبھی یہ اختیار نہ کرتے، بلکہ صرف یہی کہتے علی کوئی بات نہیں، نماز قضا پڑھ لینا۔ نہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کا جواب سنیے، عرض کی حضور آج تک ادا ہی پڑھی ہے، اگر تمنا علی کی پوچھی ہے تو علی تو آج بھی ادا پڑھنا چاہتا ہے، علی تو آج بھی ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث پاک موجود ہے، ادھر حضور نے فرمایا اچھا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اطاعت کس کی کر رہے تھے؟ حضور کی۔ آغوش میں حضرت حضور کا سر انور ہے، لیکن حضور کے جملے سنیے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور کہتے ہیں اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ پتہ چلا جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے حقیقت میں اطاعت خدا میں ہوتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، علی آج بھی ادا پڑھنا چاہتا ہے، آج بھی ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ ادھر سے پیغام آیا میرے کریم فکر کوئی نہ کر، اگر تو نے کہہ دیا ہے تو لچبال ہم بھی ہیں، تو نے اختیار رکھ دیا ہے تو لچبال ہم بھی ہیں۔ انگلی کا اشارہ تیرا کرنا تیرا کام ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا دینا یہ میرا کام ہے۔ اشارہ کر سورج واپس پلٹ آئے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، واپس پلٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ انگلی کا اشارہ ہو گیا، واپس آ۔ ادھر سورج بھی امتحان میں آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے خود سجدہ کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے خود سجدہ کرتا ہے۔ سورج ڈوب کے خود سجدہ کرنے کے قریب تھا، ادھر سے انگلی مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، واپس پلٹا۔ سورج کہتا ہے مولا اب کیا کروں، تیرا سجدہ کروں یا انگلی مصطفیٰ کے اشارے پہ واپس پلٹ جاؤں؟ جواب آیا میرے سورج آج میرے سجدے کی پرواہ نہ کر، میرے مصطفیٰ نے علی کو اختیار دے دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے علی کو سجدہ ادا کرنے کا کہہ دیا ہے۔ آج میرے سجدے کی پرواہ نہ کر، جہاں میرا مصطفیٰ کہتا ہے وہاں سے واپس پلٹ جا، اور میرا مصطفیٰ علی کو نماز ادا پڑھوانا چاہتا ہے، اس کو جا کے ادا پڑھوا۔ سورج پلٹا گیا، عصر کے وقت پہ واپس آیا گیا، اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ کس کی نماز کے لیے اتنا نظام قدرت بدلایا گیا؟ حضرت علی کی نماز کے لیے۔ اس سے بڑھ کر آپ حضرت علی کا مقام کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بڑے سارے اس پہلو میں، اس موضوع کے دامن میں بہت ساری چیزیں رہ گئی۔ آخری بات، بعض کے نزدیک 19 رمضان، بعض کے نزدیک 18 رمضان، کس کی ہمت تھی حضرت علی کا سامنا کرے؟ نہ کبھی مرحب ٹھہر سکا، نہ عمر بن عبد ود ٹھہر سکا جو سورما تھے، بڑے بڑے سینکڑوں لوگوں کا مقابلہ کرنے والے تھے، نہ وہ ٹھہر سکا۔ کس کی ہمت تھی علی کے مقابلے میں آنے کی؟ جب بدر کا مقام لگانا تو ادھر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا اور ولید آیا، یہ 3 لوگ آئے۔ ادھر حضور نے کچھ اور صحابہ کا انتخاب کیا تو وہ چلائے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پائے کے لوگ بھیجو، ہمارے پائے کے لوگ بھیجو جو ہمارے مقابلہ کر سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادھر سے پتہ کن 3 لوگوں کا انتخاب کیا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبیدہ، 3 کا انتخاب کیا۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، آپ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں ولید آیا،
آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب حضرت عبیدہ چونکہ عمر رسیدہ تھے، ان کے مقابلے میں شیبہ تھا، شیبہ نے جواباً حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا، اور زخمی تو وہ بھی تھا لیکن ادھر بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ شیبہ جو ہے حضرت عبیدہ کو زخمی کر رہا ہے، حضرت علی کی بہادری دیکھیے، جلدی سے ولید کا سر قلم کر کے اس کو واصل جہنم کر کے جلدی سے آپ حضرت عبیدہ کی مدد کو پہنچے۔ آپ نے صرف اپنے دشمن کو نہیں واصل جہنم کیا، شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ حضرت عبیدہ کے مقابلے میں جو آیا تھا اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اسی طرح جناب احد کے اندر بھی ایسی بہادری، عبد ود کو مارا گیا، اور خیبر کے اندر، اور خندق تو پھر خیبر تو بھول ہی نہیں سکتا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپتا ہے۔ ارے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ تھا، یہ وہ قلعہ تھا جس کو ایک روایت میں 40 لوگ بھی نہیں اٹھا سکے، لیکن حضرت علی کی بہادری کا یہ عالم تھا۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور پھر 1 2 نہیں 40 گز وہ دروازہ جا کے گرا، 40 گز دروازہ جا کے گزرا۔ کس کی جرت تھی علی کا مقابلہ کرنے آئے؟ لیکن 19 رمضان کو ایک بدبخت ابن ملجم چھپ کے بیٹھ گیا، اور حضرت علی فجر کی نماز کو جا رہے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں، وہ لعین چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، چھپ کے اس نے وار کیا اور آپ کو زخمی کیا، اور اس طرح 19 کا دن گزر گیا، 20 کا دن گزر گیا، 21 رمضان المبارک آ گیا، اور اس عظیم دن، عظیم شخصیت، عظیم ذات، عظیم اور بابرکت بہادر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا علی کی محبت نصیب فرمائی، آمین۔ وما لنا